بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی پر پیش آنے والا واقعہ جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ قبول فرمایا تو ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس اپنی اہلیہ کے جہیز کے لیے کچھ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے اسباب میں صرف میری تلوار، زرہ اور ایک اونٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری تلوار کی ضرورت دشمنان اسلام کے خلاف جنگ کے دوران ہوگی، اور تم اپنے اونٹ کو کھجور کے باغات کو پانی دینے اور سفر کے لیے استعمال کرو گے، لہٰذا تم صرف اپنی زرہ کو وقف کر سکتے ہو، اور میں اسی کے بدلے اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ کو فروخت کرنے کا حکم دیا اور اس کے بدلے تقریباً 500 درہم حاصل ہوئے۔ اس رقم کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا تاکہ وہ اچھی خوشبو خرید کر لائیں، جبکہ باقی 2 حصے ملبوسات اور گھریلو اشیاء کی خریداری کے لیے استعمال ہوئے۔ مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حق مہر ڈھال مقرر ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے اور نکاح کا اعلان فرمایا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اپنی یہ ڈھال لے جا کر فروخت کر دو اور اس کی قیمت لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ڈھال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ 400 درہم میں فروخت کر دی۔ جب انہوں نے ڈھال حضرت عثمان کے حوالے کر دی اور قیمت وصول کر لی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے علی، آپ اس ڈھال کے زیادہ حقدار ہیں، یہ ڈھال میں آپ ہی کو ہبہ کرتا ہوں۔ حضرت علی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا شکریہ ادا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ڈھال اور درہم لے کر جا کر پیش کر دیے اور ساتھ ہی تمام واقعہ بھی بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعائے خیر فرمائی، پھر ان درہم میں سے مٹھی بھر درہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضروریات خانہ داری خریدنے کے لیے دیے، اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ کر دیا تاکہ اگر زیادہ وزن بن جائے تو اٹھا کر لے آئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم باہر نکلے اور گنتی کی تو یہ 360 درہم تھے۔ ان تمام میں سے میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سامان خریدا، ایک مصری گدیلا جو کہ پشم سے بھرا ہوا تھا، ایک چمڑے کا گدیلا جس میں کھجور کے پتے تھے، ایک پردہ ابا خیبری اور چند مٹی کے برتن تھے۔ یہ تمام سامان ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں نم آلود ہو گئیں اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہ دعا فرمائی، اے اللہ، اس قوم پر برکت نازل فرما جس کے بہترین برتن مٹی کے ہیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تمام ازواج مطہرات جمع تھیں۔